بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ایک بی بی نے سوال کیا ہے، مرد اور عورت کی نماز علیحدہ علیحدہ ہے اور یہ کہاں ہے، اس کا ریفرنس مجھے چاہیے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہاں نماز کی بات ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر دکھائی۔ اب اس حدیث میں یہ ذکر کہیں بھی نہیں ہے کہ عورتوں کی نماز جو ہے وہ علیحدہ ہے، مردوں کی نماز جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ انہوں نے یہاں تک بتایا کہ میں ہمیشہ جب بھی نماز پڑھتی تھی تو میں اسی طرح نماز پڑھتی تھی جس طرح مرد پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عورتوں اور مرد کی نماز میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے۔ میں بلکہ ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ عورتیں سنت کے زیادہ قریب ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عورتیں سنت کے زیادہ قریب ہیں اور ہمیں عورتوں کو فالو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اللہ اکبر یہاں سے کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر یہاں سے کرتی ہیں، کندھے سے کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو کندھوں تک ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم رفع دین کی بات نہیں کر رہے، نہ ہم اس اختلاف میں آ رہے ہیں، نہ ہم کسی تعصب پسندی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں تو خود یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے مرضی پڑھیں لیکن نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اب لیکن اگر سنت کے قریب ہو، میں نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ آپ بہتر تو یہ سنت کے طریقے سے پڑھیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح لیڈیز جو ہیں، خاتون جو ہیں، عورتیں جو ہیں نماز پڑھتی ہیں تو وہ اپنا ہاتھ جو ہے یہاں لے کے جاتی ہیں، جبکہ مرد جو ہے وہ یہاں کانوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں۔ اب پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانوں پہ ہاتھ لگانے والی تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں، کہیں بھی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ کانوں کو لگایا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث ہے اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے۔ اب کندھوں میں کان اور اس کے نیچے کے درمیان کا ایریا ہو جاتا ہے، یہاں تک ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ عورتیں تو بالکل ایسے ہی کرتی ہیں، وہ تو کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھاتی ہے، تو ہم مرد ہیں جو کہ ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، باقاعدہ کان کی لو کو ہاتھ لگاتے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ عورتیں سنت کے زیادہ قریب ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں مختلف چیزیں ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ایک دو چیزیں ہیں جہاں عورتیں آ کے تھوڑا سا چینج کرتی ہیں۔ تو ایک دوست میرے پاس آئے اور مجھے کہتے کہ بھئی یہ جو آپ تو سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم تو ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، تو اس طرح فلاں ہمارے جو علماء ہیں، فلاں ہیں، انہوں نے ہمیں یہی بتایا ہے، تو میں نے ان سے یہی سوال پوچھا کہ ٹھیک ہے، آپ کے علماء نے ٹھیک بتایا ہے کہ بھئی کہ ناف سے نیچے ہاتھ رکھو، تو پہلا میرا سوال ان سے یہی تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی والدہ جو ہیں وہ کہاں ہاتھ رکھتی ہیں؟ ہاں جی، وہ تو سینے پہ ہاتھ رکھتی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ وہ جو سینے پہ ہاتھ رکھتی ہیں اس سے ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ کہتے جی بالکل، وہ عورتیں جو سینے پہ ہاتھ رکھتی ہیں۔ تو میں نے کہا یار میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں ان کے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں جو انہوں نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اور دوسری بات میں نے کہا مجھے یہ دلیل لا دیں کہ کوئی ایک حدیث کہیں بھی، کوئی ایک حدیث کسی بھی کتاب میں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا ہو کہ عورتوں کی نماز علیحدہ ہے، مردوں کی نماز علیحدہ ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بات دلیل کی ہے تو پھر دلیل سے بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں اس میں سینے کا ذکر ہے۔ اب سینہ یہ بھی ہے، سینہ ناف سے اوپر، یہ سارا سینہ کہلاتا ہے۔ آپ یہاں ہاتھ رکھ لیں، آپ اسے نیچے رکھ لیں، لیکن ناف سے نیچے کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
معذرت کے ساتھ میں کوئی تعصب پہ بات نہیں کر رہا، میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں سنت کو فالو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے سنت جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب بات آ جاتی ہے کہ اب جب ہم، اچھا ہمارے یہاں تو ایک رواج ہے کہ ہم یوں باقاعدہ یوں ہاتھ اوپر کریں گے، لوہوں پہ لگائیں گے، لگا کے پھر یوں پیچھے بڑا یوں کر کے اور پھر یوں ہاتھ ہم یوں ناف کے اوپر لے کے جائیں گے. بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اپنی طرف سے ایک وہ بنایا ہوا ہے پروسیس، اور یہ اپنی طرف سے چیزیں بنائی ہوئی، اس کی کوئی بیسیکلی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کندھے تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور یوں سینے پہ ہاتھ باندھ لیتے تھے، ٹھیک ہے. تو عورتوں اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو ہم جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا اب کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ قعدے میں جیسے ہی جا کے جب عورتیں بیٹھتی ہیں، قعدے میں عورتیں جا کے بیٹھتی ہیں تو وہ اسی طریقے سے بیٹھتی ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، کہ پہلے قعدے میں وہ دونوں ٹانگوں پہ بیٹھتی ہیں، اور جو دوسرے قعدے میں وہ ایک ٹانگ جو ہوتی ہے وہ اپنی لیفٹ ٹانگ جو ہے وہ پاؤں جو ہے وہ نکال لیتی ہیں، اور اس کے اوپر وہ جو سیدھا پاؤں ہوتا ہے اس کو وہ الٹا کر لیتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی فرمایا، لیکن انہوں نے اسپیسیفک عورتوں کے لیے نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ جو ہے یہ مرد عورتوں دونوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا ہاں، جہاں مجھے عورتوں کے نماز پڑھنے پہ اعتراض ہے، اعتراض مجھے کیا ہو سکتا ہے، مطلب ان کے جو غلط طریقہ ہے عورتوں کے نماز پڑھنے کا، بیچ میں جو ایک عنصر آتا ہے وہ ہوتا ہے سجدہ. سجدے میں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پہ مکمل بچھ جاتی ہیں، اپنے ہاتھ بھی ایسے زمین پہ لگا لیتی ہیں، اپنا چہرہ بھی زمین پہ لگا لیتی ہیں، اور اپنا یہ جو تھائز جو ہوتی ہیں یہ ان کے سینے کے ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ بھی ابو داؤد میں ہے، کہ سجدے میں اس طرح نہ سجدہ کرو کہ تمہاری مشابت جو ہو وہ کتے کی طرح ہو، ٹھیک ہے، باقاعدہ طور پہ یہ حدیث ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو وہ اپنے ہاتھ یوں رکھتے تھے اور ان کی کونیاں باہر نکلی ہوتی تھی. اور یہ ایک حدیث ہے، یہ بھی بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہاتھ یوں رکھتے تھے اور کونیوں پر کرتے تھے تو یہاں تک ہوتا تھا کہ ان کی بغلیں تک نظر آتی تھیں، بغل مبارک ان کی نظر آتی تھی، ٹھیک ہے. تو سجدے کے اندر جو ہے وہ ان کا سجدہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. باقی ادروائز میں کہتا ہوں کہ وہ سنت کے بہت زیادہ قریب ہیں. لیڈیز جو ہیں وہ سنت کے بہت زیادہ قریب نماز پڑھتی ہیں. رفع دین سے ہٹ کے میں رفع دین کی بات نہیں کر رہا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے رفع دین کے علاوہ نماز نہیں پڑھتے تھے. 11 صحابہ کی شہادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ عرصے پہلے تک بھی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جس طرح مرضی پڑھیں نماز، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہی بات کہ سب سے اول تو یہ ہے کہ آپ، اول تو کیا مطلب سب سے اول ہے ہی یہی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھیں. بالفورس آپ اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن نماز کے اندر جو مختلف عنصر ہیں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پروہیبٹڈ کیا ہوا ہے، جن کو منع کیا ہوا ہے، تو ان سے آپ پرہیز کریں. تو عورتوں کی نماز جو ہے وہ سنت کے کافی قریب ہے. اچھا، تو پہلی بات، جو بات زیادہ لمبی ہو گئی ہے اور یہ صرف بتانے کا مقصد صرف یہ تھا اتنی تفصیل سے کہ کوئی ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے جس میں عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز جو ہو وہ علیحدہ علیحدہ ہو، ٹھیک ہے. تمام مسلمانوں کے لیے، جس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، نماز کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ دونوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے نماز کی کتابیں بنائی ہوئی ہیں اور اس میں ہم نے ایک صفحہ دیا ہوا ہے مرد کی نماز کا طریقہ، عورت کی نماز کا طریقہ. میں تو یہ پوچھتا ہوں بھائی یہ کہاں سے ہے؟ کوئی تو اس کا ثبوت ہوگا، کوئی تو اس کی دلیل ہوگی، کوئی تو راوی ہوگا، کوئی تو محدث ہوگا جس نے یہ لکھا ہوگا طریقہ. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ بھائی صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. تو محترمہ بی بی جن کا یہ سوال تھا ان سے بھی مخاطب ہوں، اور باقی جتنے بھی میرے محترم بھائی بہن بزرگ ہیں ان سب کے لیے ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے. اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.